اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students of class 8. Today we are going to discuss chapter number 5 of your history textbook. The name of the chapter is When People Rebel, 1857 and after. اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ کمپنی نے کس طریقے سے ٹرائبل گروپس جو تھے ان کے اختیارات چھینے اور ان پر اپنے قوانین جو ہے وہ نافذ کیے. تو مختلف طرح کے مظالم جو ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے، ان کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، ان کی پالیسیز کے بارے میں جان چکے ہیں. تو پریویس چیپٹرز جو ہیں ان میں آپ نے دیکھا جو پالیسیز تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. تو مختلف قسم کے لوگ جو تھے ہندوستان میں رہنے والے، جیسے بادشاہ تھے، رانیاں تھی، کسان تھے اور لینڈ لارڈز جو زمیندار تھے، اور ٹرائبلز، اس کے علاوہ سولجرز جو تھے، ان کی لائف مختلف طریقوں سے کس طرح سے افیکٹ ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے. تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے ریزسٹ کیا، یعنی کس طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ بغاوت شروع کی اس کمپنی کی پالیسیز کے خلاف اور ان ایکشنز کے خلاف جن ایکشنز کی وجہ سے ان کے انٹرسٹس کو نقصان پہنچتا تھا اور ان کے جذبات کو بھی نقصان پہنچتا تھا، جس طرح کی پالیسیاں کمپنی نے اپنا رکھی تھی. تو اب آپ کو آج پڑھنا ہے جب لوگوں نے ریبیل کیا، یعنی کہ جب لوگوں نے بغاوت شروع کی. اور یہ بغاوت جو ہے یہ 1857 عیسوی میں شروع ہوئی. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے نوابز لوز دیئر پاور. جو مڈ 18 سینچری تھی اس میں نوابز اور راجاز جو تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاورز جو ہیں، ہمارے اختیارات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہو چکے ہیں، یعنی اب ختم ہونے کے کگار پر ہیں. وہ انہوں نے اپنی اتھارٹی، اپنی عزت، اپنا ریسپیکٹ، سب کچھ آہستہ آہستہ کھو دیا. تو ریزیڈنٹس جو تھے یہاں کے رہنے والے، ان کو بہت سارے کورٹس میں اسٹیشن کیا گیا، اور جو رولرز تھے ان کا فریڈم، ان کی آزادی جو تھی وہ ختم ہو گیا. ان کے آرمڈ فورسز جو تھے وہ ڈس بینڈ ہو گئے، آرمڈ فورسز نہیں رہے ان کے پاس اب. اور ان کے ریونیوز جو تھے، جو ان کو آمدنی ملتی تھی، اور ان کی ٹیریٹریز، ان کے علاقے جو تھے وہ بھی ان سے آہستہ آہستہ چھینے گئے، سٹیج بائی سٹیج ان سے چھینے گئے. وہ بہت ساری رولنگ فیملی جو تھی انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی کمپنی کے ساتھ، تاکہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیف رہے. مثال کے طور پر رانی لکشمی بائی جو تھی جھانسی کی، اس نے چاہا کہ کمپنی جو ہے اس کے اڈاپٹڈ سن کو، یعنی اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس نے اڈاپٹڈ سن رکھا تھا، کہ کمپنی ریکوگنائز کرے اس کو ایز ہیئر. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک رول انہوں نے بنایا تھا کہ جو بھی کوئی بادشاہ ہوگا، جو اس کا اپنا بیٹا ہوگا وہی اس کا لیگل ہیئر ہوگا، یعنی کہ وہی اس کا وارث ہوگا. یہ جو رانی لکشمی بائی تھی جھانسی کی، اس کا ایک اڈاپٹڈ سن تھا، اپنا بیٹا نہیں تھا. وہ چاہتی تھی کہ کمپنی جو ہے وہ اس کو اس کی ڈیتھ کے بعد، اس کے ہسبینڈ کے ڈیتھ کے بعد، اس اڈاپٹڈ سن کو ریکوگنائز کرے کہ یہ ان کا لیگل ہیئر ہے، یعنی کہ ان کا اپنا وارث ہے. اور نانا صاحب جو تھے انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا ایک بیٹا، اس کا نام تھا پیشوا باجی راؤ سیکنڈ. تو اس نے بھی یہ کہا کہ اس کے باپ کی پینشن جو ہے وہ اس کو دی جائے جب کہ وہ مر جائے گا. لیکن کمپنی جو تھی وہ اپنی سپیریارٹی پر، اپنی طاقت پر، اپنی ملٹری پاور پر بضد تھی، کانفیڈنٹ تھے وہ، اور انہوں نے ان کی یہ ساری درخواستیں جو ہیں وہ رد کر دی. اودھ جو ایک علاقہ تھا وہ سب سے لاسٹ کا علاقہ تھا جس پر کمپنی نے اپنا رول اسٹیبلش کیا 1801 عیسوی میں، 1801 میں. تو پھر ایک سبسڈری الائنس بنا
وہ اودھ پر انہوں نے امپلیمنٹ کیا کمپنی نے 1856 میں، اور اس طرح سے اودھ پر بھی انہوں نے پورا کنٹرول اپنا حاصل کر لیا۔ گورنر جنرل ڈلہوسی جو تھا اس نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ٹیریٹری جو ہے اودھ کی یہ مس گورن ہوئی ہے، اور اس پر ضرورت ہے برٹش رول کی، تاکہ اس کی پراپر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ برٹش کمپنی کے دوارا کی جائے۔ تو کمپنی جو ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک یہ پلان شروع کیا کہ مغل ڈائناسٹی جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم اینڈ کریں۔ The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end۔ تو مغل بادشاہ جو ہوتے تھے ان کا نام جو کوائنز پر، جو کوائنز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو منٹ کی گئی تھی، بنائی گئی تھی کمپنی کی طرف سے، ان کوائنز پر پہلے بادشاہ کا جو ہے اس کی تصویر ہوتی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی تصویر بھی ان کوائنز سے ہٹا دی جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے ہٹائی، اور 1849 کو گورنر جنرل ڈلہوسی جو تھا اس نے اعلان کیا کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے اس کی ڈیتھ کے بعد کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوگا مغل بادشاہ، اور بہادر شاہ ظفر کی فیملی جو تھی ان کو شفٹ کیا جائے گا ریڈ فورٹ سے، یعنی لال قلعہ جو ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں لال قلعہ، وہ مغل بادشاہوں نے بنایا تھا لال قلعہ، اور اس لال قلعے میں جو فیملی رہ رہی تھی بہادر شاہ ظفر کی، اس فیملی کو بھی وہاں سے شفٹ کیا جائے گا کسی دوسری جگہ دلی میں۔ تو 1856 میں گورنر جنرل کیننگ جو تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہادر شاہ ظفر مغل ڈائناسٹی کا سب سے آخری بادشاہ ہوگا، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے ڈسینڈنٹ جو ہیں، کوئی بھی اس کا ڈسینڈنٹ جو ہوگا اس کو ایز اے کنگ ریکوگنائز نہیں کیا جائے گا، ایز اے بادشاہ ریکوگنائز نہیں کیا جائے گا، تو ان کو صرف پرنسز کہا جائے گا، یعنی ان کو صرف اب شہزادے کہا جائے گا، جبکہ ان کے پاس کوئی اختیارات اب موجود نہیں رہے تھے۔ تو اس طرح سے جب ان لوگوں کو، بادشاہوں کو، بڑے بڑے نوابس کو یہ لگا کہ ہماری اتھارٹی اب ہم سے چھن رہی ہے، ہمارے اختیارات ہم سے چھن رہے ہیں، تو مغل بادشاہوں کا دور بھی اب پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، اور تمام ٹیریٹریز پر آہستہ آہستہ اب کمپنی نے جو ہے وہ اپنا رول اسٹیبلش کیا ہے، اور ان سے ساری اتھارٹی اور سارے پاورز جو ہیں وہ چھین لیے ہیں۔ اس طرح سے اب ریوالٹ کی شروعات ہونے لگی۔ تو کل کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے دا پیزنٹس اینڈ دا سپائز، ان کے بارے میں، پیزنٹس اور سپائز جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے ریوالٹ کی جو ہے وہ بگننگ کی۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، خدا حافظ۔